اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، ایک شعر ہے، تو بازار عداوت میں بھی کھوٹا نکلا، تو بازار عداوت میں بھی کھوٹا نکلا، میرے دشمن تو میری سوچ سے چھوٹا نکلا۔ عرش شریف کے بولنے پر پابندی تھی، جب وہ خاموش ہو گیا یعنی خاموش کرا دیا گیا تو پھر اس کو پاکستان میں آنے کی اجازت مل گئی۔ کل رات اسلام آباد میں شہید ارشد شریف کا جسد خاکی پہنچ گیا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی عوام وہاں پر اپنے شعر، پاکستان کا نام روشن کرنے والے، پاکستان کے حفاظت کے لیے، پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جو لوگ پچھلے 75 سال سے لگے ہوئے تھے، ان کے خلاف اعلان جنگ تھا ارشد شریف کا۔ رات کو جیسے اس کا جسد خاکی پاکستان کی سرزمین پر پہنچا تو پاکستان کی فضاؤں میں اللہ اکبر کے نعرے تھے، پاکستان زندہ باد کے نعرے تھے۔ اپنے اس دلیر بیٹے کے استقبال کے لیے بوڑھی ماں بھی ایئرپورٹ پہنچی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے رشتہ دار جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ دنیا وہاں پر امڈ آئی تھی، لیکن حکومت کی جانب سے ایک خاص کام کیا گیا کہ کچھ لوگوں کے صرف نام دیے گئے، باقی جتنے بھی سیاستدان تھے تحریک انصاف کے یا جتنے بھی بڑے بڑے صحافی تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف چند لوگوں کو اندر جانے کی اجازت تھی، لیکن رات 2 بجے جیسے ہی جسد خاکی باہر برآمد ہوا تو دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ، پاکستان کے لوگ ان کو استقبال کر رہے تھے، پھول کی پتیاں جو ہے ان پر نچھاور کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، اور جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی پوسٹ مارٹم کے حوالے سے کہا گیا، جو صبح جو ہے وہ پمس ہاسپٹل میں ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، جس میں دیگر ڈاکٹرز اور اس کے علاوہ ان کے گھر کے کچھ افراد جو ہے وہ شامل تھے، اس بات کا جو ہے وہ تعین کرنے کے لیے کہ جو کینیا کے اندر پوسٹ مارٹم ہوا ہے اور یہ جو پاکستان میں ہے اس میں کیا فرق ہے اور کیا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسری بات یہ ہے کہ کل مریم نواز صاحبہ نے ارشد شریف کی شہادت کے اوپر انتہائی گھٹیا ٹویٹ کیا۔ وہ گھٹیا ٹویٹ یہ تھا کہ ارشد شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ کس طریقے سے اس کا میت جو ہے وہ پارسل ہوا ہے وہاں سے پاکستان میں، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے جب اس کی دادی اور والدہ جو ہے اس کو لندن سے پارسل کیا گیا تھا تو اس نے مذاق اڑایا اس بات کا، جس کے اوپر نہ صرف پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانی صحافی اور دیگر جتنے بھی سیاسی رہنما تھے، حتیٰ کہ ان کی اپنی جو ہے وہ جو پارٹی ہے اس کے افراد جو ہے اور ان کے اپنے جو صحافی جو پیرول پر صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل جیو نے صحیح مریم نواز کی منجی ٹھوکی ہے اس بات کے اوپر، باقی سارے چینلز جو ہیں اس بات کے اوپر جو ہے وہ ان کے لتے لے رہے تھے۔ عوام نے درگت بنا دی مریم نواز کی اس بات کے اوپر کہ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ ارشد شریف جو ہے وہ پاکستان کا ایک سینئر اینکر پرسن تھا، ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی جو ہے، جس کا کیریئر میں بہت ساری ایسی انویسٹیگیٹو سٹوریاں ہیں، نہ صرف وہ تحریک انصاف کو اور عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، بلکہ دیگر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھے۔ وہ ایک جو ہے وہ ویل مینرڈ قسم کا صحافی تھا۔ آپ نے یہ غلط کیا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ کل ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ لندن کے اندر بھی صحافیوں نے سوال کیا، لیکن جو ہے وہ 2 دفعہ سوال پوچھا گیا اور انتہائی فرعونیت دکھاتے ہوئے مریم نواز نے اس کا جواب نہیں دیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب بڑھتے ہیں آگے اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ناظرین جو ہے وہ ارشد شریف کو قتل یعنی اس کی سپاری
کس نے دی تھی اور کیوں دی تھی، اور ارشد شریف کے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کیوں کر دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف صوبوں سے ارشد شریف کے خلاف FIRs درج کروائی گئی، ان کے پروگرام بند کروا دیے گئے، اس کو پاکستان سے جو ہے وہ نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اتنے تھریٹ ان کے اوپر تھے، جس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ شیریں مزاری اور کل عمران خان بھی بتا چکے ہیں کہ عمران جو ارشد شریف ہے اس کو قتل کرنے کی سپاری دی جا چکی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ شیریں مزاری بھی جو ہے وہ 2 مہینے پہلے بتا چکی تھی کہ ان کو قتل کرنے کی سپاری دے دی گئی ہے۔ وہ ایسی کیا وجوہات تھی، ایسی کیا بات تھی، وہ کون سے ایسے جو راز تھے ان کے پاس، کون سے ایسا وہ کام کر رہے تھے جس سے اسے بار بار منع کیا جا رہا تھا، بلکہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں۔ یہ جو لوگ ٹویٹ کر رہے تھے، ان کے سارے آباء و اجداد، ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ مسلسل ان اداروں کے ساتھ ڈیل کر کے ہے حکومت میں رہی، اور اس کے علاوہ اپنے کرپشن اور ابا بچاؤ مہم انہوں نے جاری رکھی، لیکن ارشد شریف نے کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، کوئی ڈیل نہیں کی۔ یہاں سے UAE چلے گئے، دبئی چلے گئے، اور پاکستان کی طرف سے پھر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ وہاں پہ بھی ان کو رہنے کی اجازت نہ دی جائے، اور پھر ارشد شریف جو ہے وہ لندن گئے، اور پھر یہاں سے وہ جو ہے وہ دبئی سے غالباً کینیا گئے، اور وہاں پر جو ان کا مرڈر ہوا اس حوالے سے بڑی اہم جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ان کی گاڑی کے اوپر فائر کیے گئے۔ اگر آپ کی تصویریں جو ہیں آپ نے جو دیکھی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی کے پچھلی ونڈ جو پچھلی سکرین ہے اس کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ جہاں پر ارشد شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر گولیاں چلائی گئیں۔ اب اس حوالے سے کینیا کی پولیس یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک جواز پیش کیا، وہ جواز یہ ہے کہ یہاں پر ایک گاڑی میں ایک بچے کو اغوا کیا گیا تھا، ہم اس کا تعاقب کر رہے تھے اور ہم نے ایک ناکہ لگایا ہوا تھا۔ ارشد شریف کی گاڑی جو ہے وہ ناکے پر نہیں رکی، تو تعاقب کرتے ہوئے پولیس نے ان پر فائرنگ کر دی، جبکہ کینیا کے آپ نے یہ سرکاری بیان ہے ان کا کہ پولیس والے اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ کینیا کے اپنے ہی صحافی جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ اس گاڑی میں جس کا آپ تعاقب کر رہے تھے اس میں ایک اغوا شدہ یعنی ایک مغویہ بچہ تھا جس کے آپ تعاقب میں تھے، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ گاڑی کے ٹائر ان کے اوپر گولی مارتے تاکہ گاڑی رک جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر فائرنگ کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی بچے کو نہیں بچانا تھا بلکہ آپ نے باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کیا۔ دوسرا اور سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ بھگائی جا رہی تھی تو آپ کو تو ڈرائیور کو مارنا چاہیے تھا، آپ نے جو ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا بندہ ہے آپ نے اس کو مارا۔ پھر گولی اس کے سر میں کیسے لگی؟ پھر گولی جو ہے اگر آپ نے پیچھے سے چلائی تو اس کا فرنٹ جو رائٹ سائیڈ کا ٹائر ہے وہ کیسے پھٹا؟ یہ تمام تر سوالات جو ہیں وہ کینیا کے اپنے لوگ وہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جب جو ہے اس بات کی خبر، ظاہر ہے کہ ارشد شریف صاحب کا قتل جو ہے اور شہادت یہ چھوٹی بات نہیں تھی، پاکستان کے تمام بڑے حلقے ہیں وہ حرکت میں آ گئے۔ GHQ کی طرف سے بھی حکومت پاکستان کو اعلیٰ سطح کا جو ہے وہ تحقیقات اس کا حکم دیا گیا، بلکہ ایک لیٹر جاری کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تحقیقات کی جائے کہ ارشد شریف پر پاکستان کی زمین کیوں تنگ کی گئی۔ میرا سوال ہے ان تمام یہ سوال پوچھنے والے لوگوں سے کہ عام عوام کی طرف جائیے، ایک بچہ جو چوک اور چوراہے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ ارشد شریف پر زمین کیوں تنگ کی گئی۔ یہ بڑا عجیب اور مذاقیہ خیز قسم کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ تھی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب جو ہے ان کا نماز جنازہ کل جو ہے وہ فیصل مسجد میں ادا کیا جائے گا۔ آج شام ان کے بیٹے جو ہے وہ پاکستان پہنچ جائیں گے، کل شام جو ہے ان کو اعزاز کے ساتھ آپ لوگوں پر لازم ہے، پاکستانی عوام آپ لوگوں پر لازم ہے کہ ارشد شریف نے آپ کی بقا کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، آپ کی بقا کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ جو اسلام آباد اور اس کی گرد و نواح میں لوگ موجود ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کل 2 بجے فیصل مسجد میں ان کے نماز جنازہ میں لازمی شریک ہوں۔
اس شیر کو اپنے ہاتھوں سے دفنائیں جو آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر گئے۔ اسد جعفری کو اجازت دیجیے۔